عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل ہم گرامر پورشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج تک ہم نے حروف اور اس کی اقسام ان پہ روشنی ڈالی۔ اس کے بعد تذکیر التانیث، تو جسے آپ مذکر مونث بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کا موضوع جو ہے یہ ہے واحد جمع، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا واحد جمع آپ مجھے لگ رہا ہے درجہ اول اعلیٰ جسے آپ فرسٹ کلاس کہتے ہیں، وہاں سے یہ آپ کرتے آئے ہوں گے، سنتے آئے ہوں گے، لیکن یہاں اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واحد کی جو ہے ڈیفینیشن، واحد کس سے کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ اس سے سنگولر کہتے ہیں، ایک اکیلے شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں۔ پھر سے واحد سنگولر، ایک اکیلے شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایک فرد ہو، ایک چیز ہو، اس سے واحد کہا جاتا ہے۔ اب جمع دو یا دو سے زیادہ شخص یا شے، انہیں جمع کہا جاتا ہے، اور عربی والے ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، اردو والے اور انگریزی والے سنگولر اور پلورل ایک کو واحد مانتے ہیں اور دو کو جمع مانتے ہیں۔ عربی والے ایک کو واحد اور دو شخص ہوں گے، دو چیزیں ہوں گے، عربی والے انہیں جمع نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ اس کے لیے تثنیہ کا جو ہے جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں جمع دو کو کہا جاتا ہے اردو میں، اور دو سے زائد جب ہوں گے تو اسے جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہے دیے گئے الفاظ میں سے دو کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کے واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ اب جو یہ آپ کے پیپر میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ ہم نے انہیں استعمال کرنا ہے، اس طرح استعمال کرنا ہے کہ واضح ہو جائے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آثار پہ، یہ ہیں آثار۔ تو اب اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ آثار واحد ہے یا جمع۔ آج دن بھر موسم خوشگوار رہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، جمع۔ آج دن بھر موسم خوشگوار رہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ آج دن بھر موسم خوشگوار رہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر سے آج دن بھر موسم خوشگوار رہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، یہاں یہ جمع میں استعمال ہوا۔ اب اس کے بعد اثر پہ آئیے۔ میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، واحد، نہ ہوا سے واضح ہوا کہ میری نصیحت کا اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ یہاں
واحد استعمال ہوا۔ اس کے بعد اخبار، وہ ہر صبح کو اخبار پڑھتا ہے، وہ ہر صبح کو اخبار پڑھتا ہے۔ واحد ادب، بزرگوں اور والدین کا ادب کرنا فرض ہے، بزرگوں اور والدین کا ادب کرنا فرض ہے، یہ واحد ہی ہے۔ اخبار بھی واحد، ادب بھی واحد، کیونکہ وہ ہر صبح کو اخبار پڑھتا ہے۔ ادب، بزرگوں اور والدین کا ادب کرنا فرض ہے، یہ بھی واحد۔ اس کے بعد جو ہے ادیب، یہ ہے ادیب، اس مجلس میں بہت سے ادیب آئے تھے، یہ ہے جمع۔ اس مجلس میں بہت سے ادیب آئے تھے، تو یہ ہے جمع۔ اس مجلس میں بہت سے ادیب تشریف آور تھے، یہ جمع۔ تو اس کو واحد بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ اردو کا مشہور ادیب ہے۔ ادیب جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ اس مجلس میں بہت سے ادیب جمع تھے، یا منشی پریم چند اردو کا مشہور ادیب ہے، یا وہ اردو کا مشہور ادیب ہے، یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔